میں آج پورے 3 سال بعد ابا سے ملنے آئی تھی۔ 3 سال بہت ہوتے ہیں نا ایک بیٹی کے لیے جس کا جینا مرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ تھا، لیکن شادی کے بعد جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ ابا وہاڑی میں رہتے تھے اور میری شادی کراچی میں اپنے چچا زاد سے ہو گئی تھی۔ زندگی اپنی روانی میں مصروف تھی، سسرال کی ذمہ داریاں، شوہر کا ساتھ، بچوں کی دیکھ بھال۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑتا رہا اور پتہ ہی نہ چلا کہ ابا سے آخری ملاقات کو 3 سال بیت چکے ہیں۔ وہ آخری ملاقات بھی کیسی تھی؟ جب اماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی اور ابا اکیلے تنے تنہا رہ گئے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ ان کے پاس جاؤں، انہیں سینے سے لگا کر کہوں کہ میں ہوں نا، لیکن مصروفیات کی زنجیروں نے جکڑ رکھا تھا۔ بھائی کبھی کبھار فون کروا دیتے تھے، لیکن وہ بھی بس رسمی سی بات چیت ہوتی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے احساس ہوا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور مجھے شدت سے ابا کی یاد آ رہی تھی۔ اس لیے میں نے وہاڑی جانے کا سوچا۔ میں نے ارشد اپنے شوہر سے بات کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ میں اپنے بچوں کو لے کر آج 3 سال بعد ان سے ملنے ان کے گھر پہنچی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بھابھی مجھے دکھائی دی۔ میں نے بڑی بے تابی سے ان کے قریب جا کر انہیں سلام کیا اور وہ بھی خوش دلی سے میرے گلے لگی۔ ان کی آنکھوں میں محبت تھی اور اپنائیت بھی موجود تھی۔ میں نے جلدی سے ان کا حال احوال پوچھا اور پھر بے چینی سے ابا کے بارے میں دریافت کیا تو وہ مسکرا کر بولی، وہ تو اپنے کسی پرانے دوست سے ملنے گئے ہیں، کچھ ہی دیر میں پلٹ کے آ جائیں گے، تم بیٹھو آرام سے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ بھابھی نے میرے بچوں کو پیار کیا اور میں ایک انجانی خوشی کے ساتھ بیٹھک میں جا بیٹھی۔ اتنے برس بیت گئے تھے اس گھر میں یوں بیٹھے ہوئے، ہر دیوار ہر چیز میں بچپن کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ بھابھی چائے لے آئیں اور ہم باتوں میں لگ گئیں۔ بچپن کی شرارتیں یاد آئیں تو کہے بکھر گئے، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور ابا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ دل میں بے چینی سی ہونے لگی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا، بھابھی میں چچا کے ہاں سے ہو کر آتی ہوں، تب تک ابا بھی آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک ایک کھنکارنے کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ میں تو چونک کر رہ گئی۔ وہ آواز مجھے کہیں دور سے آ رہی تھی، لیکن اس آواز میں ایک تھکن بھری بے بسی بھی موجود تھی۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے یہ آواز مجھے جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ میں نے گردن گھما کر اوپر کی طرف دیکھا تو دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ آواز چھت سے آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر سننے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر وہی کھانسی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، سانس جیسے رکنے لگی۔ یہ ابا کی آواز تھی۔ میں نے بے یقینی سے بھابھی کی طرف دیکھا اور وہ اچانک پریشان ہو گئی۔ جو ہی میں نے چھت پر قدم رکھا تو میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ابا سامنے دھوپ میں نڈھال بیٹھے تھے۔ ان کی کمزور جھریوں بھری آنکھیں نیموا تھیں اور جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ میری روح تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ ابا کے پاؤں میں ایک موٹی زنجیر بندھی ہوئی تھی، جیسے کسی جانور کو قابو میں رکھنے کے لیے ڈالی جاتی ہے۔ ان کے سامنے ایک گندا سا کٹورا بھی پڑا تھا، وہی کٹورا جس میں گھر کے پالتو کتے کا کھانا ڈالا جاتا تھا۔
میرے دل میں جیسے کسی نے لا کر خنجر اتار دیا ہو۔ آنکھوں میں غصے کے آنسو جو تھے وہ تیرنے لگے تھے، وہ بدن کانپنے سا لگا۔ پیچھے سے بھابھی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ بھی ہانپتی ہوئی چھت پر پہنچ چکی تھی، لیکن اب مجھے ان کی شکل دیکھنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں سرخ آنکھوں سے ابا کو دیکھ رہی تھی جو کانپتے ہاتھوں سے اپنی زنجیر کھولنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں وہاڑی، بھابھی کی چابی دو۔ فوراً بھابھی کے چہرے پر ایک پل کے لیے ہوائیاں اڑ گئیں، پھر وہ اپنے لہجے کو نرم بنانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی بولی، چابی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں ان کی مکاری کو خوب جانتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سختی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دانتوں کو پیستے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولو، چابی نکالو، جلدی کرو۔ میرے غصے میں تپتے لہجے نے ان کے چہرے کی ہوائیاں ہی اڑا کے رکھ دی۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چابی نکال کر انہوں نے میرے حوالے کر دی۔ میں نے جھٹ سے زنجیر کا تالا کھولا اور ابا کو سہارا دے کر میں نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے، اور ابا کمزور سی آواز میں بولے، بیٹی تو آ گئی ہے نا، میں بچ جاؤں گا نا۔ میں زور سے ہاں میں سر ہلا گیا اور ان کے ہاتھ تھامے نیچے اتر آئی۔ میں نے گھر میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً اپنے بچوں کو بلایا اور سب کچھ چھوڑ کر سیدھا بس اڈے پہنچ گئی۔ وہاں سے پہلی ہی بس لی اور کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے بھر ابا کی کمزوری اور ان کی بے بسی میری آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی۔ دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر رو دوں، لیکن ضبط کر کے میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ کراچی آ کر میں نے ابا کی خدمت میں کسی بھی قسم کی کمی نہ چھوڑی، دن رات ان کی دیکھ بھال کی۔ ان کا کمزور جسم آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ واپس آنے لگی، جو کبھی صدموں نے چھین لی تھی۔ ایک دن وہ میرے سامنے بیٹھے، میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور نحیف آواز میں بولے، شکر ہے بیٹی تم آ گئی، ورنہ وہ ظالم عورت مجھے تو مار ہی ڈالتی۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا کی کمزور کانپتی ہوئی آواز میں چھپا درد میرے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے، جیسے ہر لفظ کہنے میں انہیں تکلیف ہو رہی ہو، لیکن میں سن رہی تھی، اور ہر لفظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ تمہاری والدہ کے جانے کے بعد بیٹی میرا جینا دوبر کر دیا تھا۔ اس عورت نے، ابا نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کمزور آنکھوں کو موند لیا۔ مجھے کئی کئی دن تک بھوکا رکھا جاتا تھا، کبھی روٹی مل بھی جاتی تو باسی، سوکھی، سخت جیسے پتھر ہو، اور پانی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوتا۔ اچھا کھانا کھائے تو نہ جانے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ ابا کی آواز میں تھکن تھی اور بے بسی بھی موجود تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما تو انہوں نے اپنی کہانی آگے کی طرف بڑھائی۔ اس نے تمہارے بھائی کو بھی میرے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ شرافت علی تو جیسے اس کا غلام ہی بن چکا تھا، جو وہ کہتی وہ کرتا۔ وہ اکثر اسے کہتی کہ مجھے مارے، اور وہ میرا ہی بیٹا، وہ بھی مجھے پیٹتا تھا، اور جب اس کا دل بھر جاتا تو وہ عورت خود ہاتھ میں چپل لے کر مجھ پر برس پڑتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب منڈا۔ دل چاہا کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ ظلم کی انتہا کیا ہوتی ہے، لیکن میں خاموشی سے ابا کی باتیں سن رہی تھی۔
شروع میں باہر چلا جاتا تھا، بیٹی دل چاہتا تھا کسی اپنے سے مل کر کچھ سکون حاصل کروں، مگر پھر وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں میں اس کے ظلم کی حقیقت دنیا کو نہ بتا دوں۔ بس اسی خوف سے اس نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ ابا نے اپنی کمزور آنکھوں سے میری طرف دیکھا، جن میں نہ شکایت تھی نہ گلہ، بس ایک تھکا ہارا سا درد تھا۔ میں نے ضبط کے باوجود اپنے آنسوؤں کو بھی بہنے دیا۔ میرے ابا اتنے زیادہ بے بس ہو گئے تھے اور میں 3 سال تک اس ظلم سے بھی بے خبر رہی۔ میری انگلیاں غصے سے مٹھی میں بند ہونے لگیں۔ میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، یہ حساب برابر کرنا تھا۔ اب وہ عورت سکون سے نہیں جی سکے گی۔ میں نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، ابا بس بہت ہو گیا، اب وہ عورت ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں جیے گی۔ میں اسے دل سے بد دعا دیتی ہوں، اللہ اس سے ضرور حساب لے گا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور لائٹ گل کر کے ابا سے کہا کہ وہ آرام کریں۔ میں نے انہیں کمبل اڑھایا، ان کے کانپتے ہاتھوں کو تھپ تھپایا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر نیند جو تھی وہ میری آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی۔ میری بے چینی آہستہ آہستہ کر کے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل میں ایک خلش تھی، ایک درد تھا، ایک بے بسی تھی۔ میں خود ہی سے سوال کر رہی تھی کہ آخر کیوں میں 3 سال تک اپنے والد سے غافل رہی؟ کیوں میں نے ایک بار بھی جا کر ان کی خیر خبر نہ لی؟ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہیں تو شاید میں انہیں پہلے ہی اس جہنم سے نکال لاتی۔ شاید ان کے دکھوں میں کچھ کمی آ جاتی، شاید میں ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی۔ رات بھر میں خود سے لڑتی رہی اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی شرافت علی کو فون کر کے کھری کھری سناؤں گی، اسے بتاؤں گی کہ وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ شرم تو خیر اس کے اندر نام کو بھی نہیں، مگر کم از کم اللہ کا خوف ہی کر لیتا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہ آیا کہ جس باپ نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، وہی باپ اس کے ہاتھوں تذلیل ہو رہا ہے۔ میں اپنے غصے میں کروٹیں بدلتی رہی۔ نیند کا تو نام و نشان نہ تھا، مگر ایک بات میں نے طے کر لی تھی کہ میں یہ ظلم نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو ابا کی حقیقت نہیں بتائی تھی، انہیں بس اتنا کہا تھا کہ ابا جان مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے خود میں اس معاملے کو سنبھالوں۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو میں نے ایک لمبی سانس لی اور فوراً سے اٹھ کر ابا جان کے کمرے کی طرف بھی بڑھ گئی۔ میں نے سوچا کہ انہیں میں جا کر فجر کی ادائیگی کے لیے جگاؤں اور پھر ان کے ساتھ ناشتہ کروں گی، مگر جب میں نے دروازہ کھولا تو میری روح کانپ گئی۔ ابا کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پر ایک سکون تھا، مگر وہ سکون جو کبھی نہ ٹوٹے۔ میں نے انہیں پکارا، ہلایا، مگر وہ جواب دینے والوں میں سے نہیں رہے۔ وہ اس دنیا کی ساری تکلیفوں کو چھوڑ کر جا چکے تھے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے تنہا کر گئے تھے۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ ابا دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ تھے اور میں ان سے 3 سال تک غافل رہی۔ 3 سال تک وہ اذیت سہتے رہے اور میں بے خبر رہی۔ میں خود کو کوس رہی تھی، میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔
میرا بس چلتا تو وقت کو پلٹ دیتی اور ابا کو وہ تمام دکھ سہنے سے پہلے ہی اپنے ساتھ لے آتی، مگر وقت جو ہے کسی کے لیے نہیں پلٹتا۔ ابا کو سپرد خاک کیے 3 دن گزر چکے تھے۔ میرا دل کسی بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شرافت علی کو فون کر کے ابا کے انتقال کی خبر دوں گی، حالانکہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے کبھی یہ خبر نہ دوں، کیونکہ جب ابا زندہ تھے تب بھی اس نے ان کی قدر نہیں کی تھی، مگر میں نے سوچا کہ اسے یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ جس باپ کو وہ قید میں رکھے ہوئے تھا وہ اب ہمیشہ کے لیے اس کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف شرافت علی کی سسکیوں بھری آواز سنائی دی۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آواز بوجھل تھی جیسے کسی بڑے صدمے سے گزر رہا ہو۔ میں تو حیران رہ گئی، پریشان رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اسے میرے فون کرنے سے کوئی اندازہ ہو گیا ہے۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا، شرافت تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر بھاری آواز میں بولا، آسیہ، جو ظلم ہم نے ابا کے ساتھ کیا تھا اس ظلم کی سزا ہمیں تو اسی دنیا میں مل گئی ہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے؟ شرافت علی کی آواز میں خوف اور ندامت گھل چکی تھی۔ وہ کانپتے لہجے میں بولا، تمہاری بھابھی۔ میرا نام آسیہ ہے اور ہم وہاڑی کے رہائشی تھے۔ میں اپنے بھائی سے چھوٹی تھی اور ہم صرف 2 بہن بھائی ہی تھے۔ ایک دوسرے کا ساتھ اور محبت ہی ہماری زندگی کا اثاثہ تھی۔ میرے والد چودھری صاحب ایک بہت ہی معتبر آدمی تھے اور ان کا اپنا کاروبار تھا۔ وہ ایک منشی کے طور پر مشہور تھے۔ ہمارا خاندان بہت خوشحال تھا۔ ہم اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ہر چیز میں تکلف نہ ہوتا، مگر ایک شان تھی جو ہر چیز کو منفرد اور بہتر بناتی تھی۔ میں اپنے والد محترم کا لاڈلا بچی تھی۔ ان کا پیار میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ تھی۔ میرے والد محترم نے ہمیشہ میرے لیے بہترین کی خواہش کی، اس لیے میری شادی کا فیصلہ بھی انہی کے مطابق ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے بھائی سے پہلے میری چچا زاد سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ میں ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہوں، ان کی دیکھ بھال اور محبت میں اپنی زندگی کو گزاروں۔ میں نے شادی کے بعد بھی کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ میرے شوہر کی نوکری کراچی میں ہو گئی اور مجھے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کرنے کے لیے کراچی منتقل ہونا پڑا۔ کراچی کی تیز رفتار زندگی، نئے لوگ اور نئے ماحول میں کچھ وقت لگا تھا، مگر میں پھر بھی اپنے والدین کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ان کے بعد میرے والدین نے میرے بھائی کے لیے بھابھی کا انتخاب کیا۔ ان کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا اور کچھ ہی دنوں بعد بھابھی کو رخصت کر کے ہمارے گھر لے آئے۔ شروع میں بھابھی میرے والدین کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی۔ ہر وقت ان کی زبان پر یہی باتیں ہوتیں کہ امی ابو کے لیے کچھ اچھا کرنے کا موقع ملے، ان کی خوشی میں شریک ہوں، ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھیں، اور واقعی وہ ہر کام میں بہت آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتی تھی۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیشہ میرے والدین کا خیال رکھتی اور ان کی ہر بات کا احترام کرتی، اور سب کچھ میرے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ بھابھی کا رویہ بدلنے لگا۔ ان کے رویے میں ایک عجیب سا فرق آیا جو میں سمجھ نہ پائی۔ پہلے جو محبت اور خلوص تھا وہ کم ہونے لگا۔
اور بدلے میں کچھ ایسی باتیں سننے کو ملنے لگیں جو دل کو چوٹ پہنچاتی تھی۔ بھابھی کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا اور وہ پہلے کی طرح خوش اخلاق نہ رہی۔ میں اس تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں دیکھتی گئی کہ جو محبت بھرا ماحول کبھی تھا وہ تو ماضی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ میں جب کراچی میں تھی اپنی نئی زندگی میں مگن تھی، مگر مجھے یہ خبر بھی نہیں تھی کہ میرے پیچھے میرے والدین کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ایک دن مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے والدین کی زندگی میں کچھ بہت زیادہ بدل چکا تھا، اور یہ سب میری غیر موجودگی میں ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا شدید افسوس تھا کہ میں اپنے والدین کے قریب تر نہیں تھی، کہ میں ان کی دکھ بھری داستانوں کا حصہ نہیں بن سکی۔ مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ اگر میں وہاں ہوتی تو شاید کچھ بہتر کر پاتی، اور پھر جب وہ لمحہ آیا جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس جاؤں گی اور اپنے والد سے ملوں گی، تب مجھے سمجھ آیا کہ دنیا میں سب کچھ وقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وقت کبھی بھی کسی کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا۔ میں 3 سال بعد اپنے والد محترم سے ملنے گئی تو بہت سی امیدیں اور خواب اپنے دل میں لیے ہوئے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بھابھی نے کہا کہ ابا جان تو اپنے کسی پرانے دوست سے ملنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ بھائی نے بھی مجھے یہی کہا، اور ان دونوں نے مجھے بیٹھنے کی دعوت دی۔ چائے وائے پینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ چچا کے ہاں سے ہو کر واپس آؤں گی، اور اس دوران شاید میرے ابا جان بھی پلٹ کر آ گئے ہوں گے۔ بھابھی نے اجازت دی اور میں فوراً سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اچانک سے مجھے چھت سے کسی کی کھانسنے کی آواز سنائی تھی۔ میں فوراً پلٹی اور چھت کی طرف دیکھا۔ وہاں ابا بیٹھے ہوئے تھے، مگر منظر انتہائی دردناک تھا۔ ان کے پاؤں میں زنجیریں جکڑی ہوئی تھیں اور وہ دودھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے آگے ایک کتے کا کھانے والا پیالہ پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں فوراً بھابھی کے پاس گئی اور غصے میں اس سے زنجیر کی چابی مانگی۔ اس نے کچھ دیر کے لیے انکار کیا، مگر آخر کار چابی دے دی۔ میں نے فوراً ابا کی زنجیریں کھولیں اور انہیں اپنے ساتھ کراچی لے آئی۔ کراچی آ کر میں نے ابا کی خدمت شروع کی، اور تقریباً 10 دن بعد ایک رات میں اپنے ابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ شرافت علی جو میرا بھائی تھا انہیں مارا کرتا تھا، اور بھابھی جان کے کہنے پر کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ مجھے یہ سن کر اس پر شدید غصہ آیا اور میرے دل میں ایک طوفان سا بھی ابھرنے لگا۔ ابا نے کہا کہ بھابھی ان کو چپل سے مارا کرتی تھی اور وہ انہیں کسی سے رابطہ نہیں کرنے دیتی تھی، اسی لیے انہوں نے ان کے پاؤں میں زنجیر باندھ دی تھی۔ میں یہ سب سن کر بری طرح سے لرز گئی اور دل میں ایک غمگین سوچ آئی کہ میرے والد کی زندگی میں اتنا ظلم کیسے برداشت ہوا۔ اگلی صبح جب میں اپنے ابا کو جگانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو میری نظر پڑی اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ابا کی زندگی کا آخری وقت میں ان کے پاس نہ تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میری روح تک ہل گئی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے بھائی کو کال کی اور اسے ابا کے بارے میں بتایا۔ اس کی آواز سن کر میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آواز میں ایک قسم کا درد تھا اور پچھتاوا موجود تھا۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو وہ بری حالت میں مجھ سے کہنے لگا
ہمیں جو کچھ بھی ابا کے ساتھ کیا اس کا حساب ہمیں ضرور ملے گا۔ تمہاری بھابھی کی وجہ سے ہم سب کچھ کھو چکے ہیں۔ میں نے کہا بھائی پھر ہمیں بتاؤ کہ کیا ہوا۔ وہ آہستہ سے بولا تمہاری بھابھی نے ہمارے والد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہمیں نہیں بھولے گا۔ وہ نہ صرف ابا کو اذیت دیتی تھی بلکہ ہمیں بھی غمگی کر دیا۔ اس کی وجہ سے آج ہم اس حالت میں ہیں۔ میرے دل میں غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میری زندگی میں یہ سب کچھ ایک برا خواب بن چکا تھا جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ روز کوئی نئی پریشانی انتظار میں ہوتی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، تو بھائی کہنے لگا کہ میں بے بس تھا، میں ان بچوں کی خاطر۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بچوں کی خاطر؟ آپ نے اپنے والد کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر ابا آپ سے نہیں سنبھالے جاتے تھے تو آپ مجھے ہی بتا دیتے، میں ان کو اپنے ساتھ ہی کراچی لے آتی، مگر ان کی یہ حالت تو نہ کرتے۔ آج آپ کی وجہ سے وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ میرا بھائی میری باتوں کو سن کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کر دیا ہے۔ آسیہ، اس وقت جو تمہاری بھابھی کی حالت ہے وہ میں تمہیں فون پر نہیں بتا سکتا۔ میں چاہوں گا کہ تم ادھر وہاڑی آؤ۔ میں نے کہا کہ میں اب آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور میں کبھی بھی وہاڑی نہیں آؤں گی، اس لیے آپ مجھے فورس نہ کریں تو بہتر ہے۔ میرے بھائی نے مجھ سے درخواست کی تو میرے دل میں رحم آ گیا۔ میں نے اپنے بچے کو اپنے سسرال میں ہی چھوڑا اور صبح بس اڈے پر پہنچ کر بس پر بیٹھی اور کراچی سے وہاڑی تک کا سفر طے کر لیا۔ جب میں بھائی کے گھر پر پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ باہر صحن میں اجڑی ہوئی حالت میں ایک عورت بیٹھی تھی جس کا رنگ بالکل سیاہ پڑ چکا تھا اور اس کے بال بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اور اس کے پیر میں بہت بڑی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھوں کو بھی زنجیروں سے جکڑا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا تو سر ہی چکرا گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کون ہے اور بھابھی کہاں ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ یہی تمہاری بھابھی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمیں سزا ملی ہے، جو کچھ بھی ہم نے ابا کے ساتھ کیا یہ سب اس کی سزا ہے۔ تمہاری بھابھی نے جو کچھ بھی کیا اس کا صلہ وہ اٹھا چکی ہے۔ میں نے کہا بھائی آخر ہوا کیا ہے؟ میرے بھائی نے مجھے کمرے میں لے گیا اور مجھے صوفے پر بٹھا کر کہنے لگا کہ جس دن امی جان کا انتقال ہوا اس دن سے لے کر آج تک اس عورت نے مجھے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ ہر وقت مجھے باتیں سناتی رہتی اور اگر میں کچھ بھی ابا کے حق میں بول دیتا تو مجھے یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ میرے بچوں کو لے کر یہاں سے کہیں بہت دور چلی جائے گی۔ میں تو بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا، میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں پاتا تھا۔ میرے سامنے تو وہ ابا کے ساتھ ساتھ اچھا سلوک رواں رکھتی، مگر میرے پیچھے وہ ان پر بہت ظلم کرنے لگتی تھی۔ میں نے اکثر اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ میری ایک بھی بات نہیں سنتی تھی۔ اس دن جب تم ہمارے گھر آئی اور ابا کو لے کر چلی گئی تو پیچھے تمہاری بھابھی شمع سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی تو اس کا پیر پھسلا اور وہ سر کے بل نیچے گر گئی۔ سر پر گہری چوٹ لگ گئی۔ جب ہم اسے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا ذہن بالکل ختم ہو چکا ہے، یہ اب بالکل وحشی درندہ کی مانند ہیں، اور یہ بات حقیقت نکلی۔
بچوں کو نوچ نوچ کر کھانے لگی، اپنے بال کھانے لگی، اس کا رنگ دن بدن سیاہ ہونے لگا تھا۔ گلی کے تمام بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، سب کو تنگ کر رکھا تھا، اپنا سر دیوار میں مار دیا۔ اگر اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا تو اسے کہیں دور پھینک دیتی۔ میں نے بہت علاج کروایا مگر سب بے سود رہا۔ ڈاکٹرز نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور کہا کہ اس کا علاج اب ممکن نہیں۔ اس کا دماغ مکمل طور پر متاثر ہو چکا تھا اور اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، نہ ہی وہ کسی کی بات سمجھ پاتی تھی۔ وہ جسے بھی دیکھتی اس پر حملہ کر دیتی اور کبھی کبھی تو خود ہی اپنے آپ کو تکلیف دیتی۔ اس کا جسم سیاہ ہو گیا تھا، اس کی شکل و صورت بالکل بدل چکی تھی، وہ ایک وحشی درندہ بن چکی تھی۔ اور میں یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی کہ اے اللہ، سکون ملے اسے، اس کی حالت بہتر ہو جائے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ حالات اور بھی بدتر ہوتے گئے۔ گھر میں سب اس کے ساتھ خوف کے عالم میں رہنے لگے تھے، نہ کوئی اس سے بات کرتا، نہ ہی کوئی اس کے قریب جانے کی جرت کرتا۔ وہ اکثر راتوں کو چیخ و پکار کرتی اور گھر کے کمرے میں ادھر ادھر دوڑتی رہتی۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ بہت بار اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ہمیشہ غصے میں آ کر ہمیں دھکیل دیتی یا پھر بے آواز روتی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے دوبارہ کسی معالج کے پاس لے جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اس کی زندگی معمول پر آئے۔ جب ہم اسے ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور اس کی روحانی حالت پر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کے دماغ کی حالت کو مزید خراب کر رہی تھی۔ گھر میں سبھی کو اس کے ساتھ جینا ایک بوجھ لگ رہا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اس کا پورا خیال رکھا اور اسے محبت اور ہمت دینے کی کوشش کی، کیونکہ میں جانتی تھی اس کی حالت میں بہتری لانا میری کوششوں پر منحصر تھا۔ دوران علاج میں بہت سی راتیں ہم نے اس کے ساتھ گزاری۔ جب وہ شدت سے درد کے اندر مبتلا ہوتی اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے تسلی دیتی، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ وقت گزرا اور ایک دن ایسا آیا جب اس کی حالت میں کچھ بہتری آئی۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگی اور کچھ سمجھنے لگی، مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی یادداشت کمزور ہو چکی تھی اور زیادہ تر وقت گمسم رہتی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ جتنا وقت گزرا اتنی ہی زیادہ دعاؤں کی ضرورت تھی۔ اس کا سفر اب بھی جاری تھا، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں اپنے بھائی بھابھی اور بچوں کو کراچی لے آئی۔ میرے دل کی حالت بہت پیچیدہ تھی۔ میں نے انہیں دل سے معاف نہیں کیا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ کبھی بھی بھولنے کے قابل نہیں تھا، لیکن ان دو چھوٹے بچوں کا خیال تھا جنہیں میں نے اپنی ذمہ داری بھی سمجھا تھا۔ ان بچوں کا مستقبل، ان کی زندگی اور ان کا سکون میرے دل میں بیٹھا جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بچے اپنی ماں کی حالت کے سبب اس وقت بے سہارا ہیں اور ان کا گزرنا بہت مشکل ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ
ان کے والدین کی کمی محسوس ہوتی، لیکن میں ان کے لیے ایک مضبوط ستون بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب تک ان کا کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا، میں ان کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ اپنے دل میں ان کے لیے محبت اور شفقت کی ایک نرم جگہ بنا رکھی تھی، لیکن پھر بھی دل میں ایک ٹوٹا سا دکھ تھا جو کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا۔ کراچی آ کر میں نے ان بچوں کے لیے ایک نیا ماحول بنانے کی کوشش کی۔ انہیں سکول بھیجا، کھیلنے کے لیے پارک لے گئی اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی۔ ان کی مسکراہٹوں اور خوشیوں میں اپنے دکھوں کو ایک لمحے کے لیے بھول جانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میرے دل کے اندر، میرے دل کی گہرائیوں میں کبھی بھی اپنے بھائی اور بھابھی کو مکمل طور پر معاف ہرگز نہیں کر سکی تھی۔ میرے اندر ایک جنگ تھی جو چل رہی تھی۔ ایک طرف وہ چھوٹے بچے تھے جو مجھے بے حد پیارے تھے، بے حد عزیز تھے، اور دوسری طرف وہ غم اور تکلیف تھی جو میرے بھائی اور بھابھی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دل کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ ان بچوں کا خیال رکھنا میرے لیے ضروری ہے، چاہے ان کے والدین نے جو کچھ بھی کیا ہو۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرے لیے یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا۔ ان بچوں کو لے کر میں نے کراچی میں اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے کی کوشش کی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ راستہ کبھی بھی مکمل طور پر آسان نہیں ہوگا۔ بھائی بھی دن رات محنت کرتے رہے، وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے، جبکہ بھابھی کا علاج بھی جاری تھا۔ میں نے ان کی حالت میں بہتری کی امیدیں بھی رکھی ہوئی تھی، مگر ایک دن ایسا آیا کہ ان کی حالت جو تھی وہ اچانک سے بگڑ گئی۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو اس دن کچھ ایسا ہوا کہ بھابھی جان نے مجھ سے معافی مانگی۔ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دکھایا تھا۔ اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور مجھے بتایا کہ وہ بہت پچھتاتی ہے کہ اس نے میرے والد محترم کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ انتہائی ظلم تھا۔ میں نے ان کی معافی قبول کی کیونکہ دل میں مجھے یہ احساس تھا کہ معاف کرنا ہی بہتر ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو میرے والد نے ہمیشہ ہمیں سکھائی تھی۔ ہمارے خاندان کا سب سے اہم اصول یہی تھا کہ دل میں کسی کے لیے بغض یا نفرت نہ رکھی جائے، بلکہ سب کچھ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ بھابھی کی حالت مزید بگڑ گئی اور وہ اس دنیا سے تڑپ تڑپ کر رخصت ہو گئی۔ اس کا دکھ اور پچھتاوا اس کی آخری سانسوں تک رہا۔ میں نے اس کی موت کے بعد اپنے دل کی گہرائیوں سے اسے معاف کر دیا۔ جو کچھ اس نے ہمارے والد محترم کے ساتھ کیا وہ اس کا اپنا ظرف تھا، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میرا ظرف تھا۔ وہ میری معافی تھی جو میرے دل کی وسعتوں سے آئی۔ یہ مکافات عمل تھا۔ جو کچھ بھابھی نے میرے والد محترم کے ساتھ کیا تھا وہی کچھ پلٹ کے اس کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی تھی۔ جو ہوا، جو برا انسان دوسرے کے ساتھ کرتا ہے وہی اس کے اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے اس سے یہ سیکھا کہ معاف کرنا اور دل کی صفائی ہی انسان کو سکون فراہم کرتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہی اصول اپنایا اور یہ سیکھا کہ انسان کو ہر حال میں معاف کر دینا چاہیے، چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو۔